علیمی چمن علیمی چمن علیمی چمن علیمی چمن علیمی چمن علیمی چمن اے 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 علیمی چمن. علماء باوقار، طالبان علوم نبوت، ریسپیکٹڈ آڈینس، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم العالمین جمیعا واقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا. فصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت عالم نور کے پیکر لطیف عرش الہی کے مستنشین دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل سرکار ابد قرار سید ابرار و اخیار آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار شفیع روز شمار نائب پروردگار ہستی انسانیت کی اولین فصل نوبہار روحی فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کی نظریں بآواز بلند پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سیفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. حضرات محترم، آج کی یہ تاریخی تعلیمی اینول کانووکیشن جسے اس وقت براہ راست پوری دنیا میں یوٹیوب کے ذریعے سماعت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور علماء، حفاظ و فضلاء کی ایک طویل فہرست موجود ہے جن کے سروں پر علوم قرآن و حدیث کا تاج رکھا جائے گا، جس کے لیے دارالعلوم کے باوقار مخلص منتظمین ہول ہارٹیڈلی دل کی گہرائی کے ساتھ مبارکبادیوں کے مستحق ہیں.
آپ نے ان بچوں کے سروں پر علم دین کا تاج رکھا ہے، افتخار آدمیت کا تاج رکھا ہے، علم و فضل کا تاج رکھا ہے۔ اللہ آپ کو اور اس آبادی کو سلامت رکھے۔ حضرت علامہ مفتی شفیق الرحمان صاحب عزیزی، کنوینر ورلڈ اسلامک مشن ہالینڈ کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ نے مجھ سے پیشتر نہایت ہی بصیرت افروز خطاب حضرت علامہ مولانا مختار الحسن بغدادی صاحب سے سماعت کیے ہیں۔ آج کی یہ بزم دارالعلوم علیمیہ کے حوالے سے اس ذات گرامی سے منسوب ہے جسے ہم اور آپ مبلغ اعظم خلیفہ اعلی حضرت ماہر ہفت السنہ حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی اے گریٹ ریوائیول آف اسلام کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے انڈونیشیا کے ساحل سے لے کر اور سورینام کے ساحل تک کام کیا ہے، جنہوں نے اپنے عزم کی ٹھوکر سے تاریک راتوں کے مسافروں کے راستے کے پتھر کو چراغ راہ بنایا ہے۔ ایسی شخصیتیں آفاق کی وسعتوں میں کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں اور کہیں کہیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم سب کو اللہ ان کے جلوہ میں، ان کی روحانی قیادت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مفتی شفیق الرحمان صاحب مفتی اعظم ہالینڈ آج موجود نہیں ہیں، انہیں ہونا چاہیے تھا مگر اپنی بعض مصروفیات کی بنیاد پر نہیں آ سکے۔ مجھے ان کا شدت سے احساس ہے۔ اس خاک سے اٹھنے والی ایک ایسی شخصیت، آپ کے اس علاقے کا ایک ایسا عظیم الشان مبلغ مفتی اعظم ہالینڈ کی شکل میں، جنہوں نے یورپ کے مختلف گوشے میں ورلڈ اسلامی مشن کے لیے کام کیا اور اپنی فکری، عملی اور علمی اور تحریری کارناموں کے حوالے سے ان کا دارالفتاء اتنا معتبر ہے کہ پورے یورپ میں جب بھی افتاء کے حوالے سے، شرعی مسائل کے حوالے سے، ماڈرن ایشوز کے حوالے سے سوالات آتے ہیں تو یورپ اور برطانیہ کے معتبر علماء منتظر ہوتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہالینڈ کا جواب کیا آئے گا۔ اٹس اے گریٹ آنر جو اللہ نے عطا کیا ہے، اور وہ آپ کے اس دارالعلوم کے سربراہ اعلیٰ ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ اس ادارے کی سربراہی کے لیے وہ شخص ہے جس نے اپنی خدمات کے ذریعے مختلف بر اعظموں کو، یورپین یونین کو متاثر کیا ہے۔ حضرت علامہ شفیق الرحمان صاحب کا ظل ہمایوں، کا سایہ عطفت ہمارے سروں پہ بہت دیر باقی رہے، اور ہم سب کو، جامعہ دارالعلوم علیمیہ کو، ان کی قیادت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ فقط یہ بات کہ پیر مغاہ مرد خلیق جب میر کارواں مخلص ہو تو پھر کاروان حیات اپنی منزل مراد کو پا لیتا ہے۔ منزل کی تمام تابعیاں میسر آتی ہیں اور آرزو و منگو حوصلوں کے ہجوم میں یہ کاروان بڑھتا رہتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ وہ جہاں بھی جائے گا وہ نبی اعظم کا نائب اعظم بن کے جائے گا اور اللہ کے دین کا سفیر بن کے جائے گا۔ آج کی کانفرنس اسی حوالے سے ہے کہ حضور مبلغ اسلام نے پوری دنیا میں جو دین کا کام کیا ہے، ان خطوط پہ چلتے ہوئے بات کے مفکرین، محققین اور یورپین اسکالر نے جو انہیں خراج عقیدت پیش کی ہے، اس کا جواب نہیں ہے۔ دارالعلوم علیمیہ حضرت مولانا علامہ مبلغ اسلام عبدالعلیم صدیقی کے نام سے منسوب ہے۔ یہ گریٹ آنر ہے، یہ عظیم اعزاز ہے آپ کے لیے کہ آپ کا یہ ادارہ اس شخصیت کے نام سے منسوب ہے جنہوں نے پوری دنیا میں عشق رسالت کے حوالے سے، محبت رسولی کے حوالے سے، درد دل کے حوالے سے
اثار و قربانی کے حوالے سے، دینی تبلیغی اور تحریکی حوالوں سے، جنہوں نے صحرا و بیاباں کے بے نشاراہوں پر اسلام کا عظیم الشان مینار قائم کیا ہے۔ آپ پوری دنیا کا آپ جائزہ لیں، انڈونیشیا سے لے کر اور ویسٹ انڈیز تک آپ جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شاید ہی ایسی کوئی زمین ہو کہ جہاں حضور مبلغ اعظم نہ پہنچے ہوں اور اس خطے کو ان کی قدم بوسی کا اعزاز حاصل نہ رہا ہو۔ میں برونائی گیا، میں سنگاپور گیا، میں ملیشیا گیا۔ جمعے کی نماز کے بعد برونائی کی مسجد بہت عالیشان مسجد ہے، سلطان ماسک۔ باہر دیکھا میں نے تو ایک پتھر پہ لکھا ہوا تھا، دس ماسک واز بلڈ بائی ہز ایمیننس as a great author and orator and propagator of Islam, حضرت مولانا علیم الدین صدیقی میرٹھی۔ برونائی کہاں ہے آپ سب جانتے ہیں، اعظم گڑھ کے بے شمار لوگ وہاں رہتے بھی ہیں، کاروباری حوالے سے، تجارتی حوالے سے۔ نماز کے بعد جب میں نے دیکھا کہ ایک نمایاں طور پر باہر گیٹ کے سامنے ان کا انعام لکھا ہوا ہے تو یقین جانے میری آنکھیں بھیگ آئیں۔ اجالا اپنی یادوں کے ہمارے دل میں رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، آپ نے جو کام کیا ہمیں بڑا نمایاں ہے۔ آخر یہی وجہ ہے، میں نے ملیشیا میں دیکھا، میں نے سنگاپور میں جو بہت بڑا کمپلیکس ہے ابھی، جس کے باہر میں سمجھتا ہوں $1 بلین کی ایک شاپنگ مال بنی ہوئی ہے، اس سے متصل بہت بڑی مسجد ہے جس کی تعمیر میں حضرت علامہ مبلغ اسلام کا بہت نمایاں کردار ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے، یاد رکھا جائے کہ زمینوں پہ قبضہ کرنا بہت آسان ہے مگر دل پہ قبضہ کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ دل وہ ہے جس پہ جبریل امین کا نغمہ بولتا ہے، یہ دل وہ ہے جس پہ محبت رسول کی جلوہ گری ہوتی ہے، یہ دل وہ ہے جو اطاعت الہی سے سرشار ہوتا ہے، یہ دل وہ ہے جہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، یہ دل وہ ہے جو آہ صبح زائی کے ساتھ، آہ صبح گائی کے ساتھ دھڑکتا ہے، یہ وہ دل ہے جس کی جب آنکھوں سے برستے ہوئے آبشار جب بہتے ہیں تو ایسا عالم میں دل اس کا منتظر ہوتا ہے۔ دل امانت ہے اس علم کا، دل امانت ہے اس قانون حیات کا، دل امانت ہے اس نظام زندگی کا، دل امانت ہے اس قانون حیات کا جو سرور کائنات لے کر آئے، انیس بےکساں لے کر آئے، محمد عربی لے کر آئے، علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی نے دلوں پہ قبضہ کیا۔ زمینوں پہ قبضہ کرنا بہت آسان ہے مگر دل پہ قبضہ کرنا بہت مشکل ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے عراق پر بمباری کے ساتھ ساتھ پاسپورٹ بھی برسائے تھے کہ پاسپورٹ لے کر تم امریکہ چلے جاؤ، تم یورپ چلے جاؤ، کاروبار شروع کرو، ایک اچھی زندگی کا آغاز ہوگا۔ امریکہ نے بے پناہ کوشش کر لی کہ پاسپورٹ کے ذریعے سے امریکہ میں آباد ہوا جائے، لیکن آپ یقین جانیں کہ غیرت مند عراقیوں نے اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ پاسپورٹ لے کر امریکہ میں آباد ہوا جائے۔ امریکہ آج بھی کوشش کر رہا ہے مگر عراق کی زمین پر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر عراق صدام حسین کا عراق ہوتا تو شاید عراقی بک جاتے۔ عراق صدام حسین کا عراق نہیں، عراق امام حسین کا عراق ہے، عراق کربلا کے شہیدوں کا عراق ہے، عراق نبیین کا عراق ہے، عراق صدیقین کا عراق ہے، عراق شہداء و صالحین کا عراق ہے، عراق کفش بردوشوں کا عراق ہے، عراق متقین کا عراق ہے۔ عراق وہ ہے جس نے اپنے عزم سے آسمان کے ستاروں کو توڑنے کا حوصلہ اپنے شہریوں میں آباد کیا ہے، اور شاید آج وہ موجود ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے باب میں کہا جاتا ہے کہ دیکھو دنیا بھر میں آپ کہیں بھی جائیں گے تو اذان کے بعد جو آواز مسجد کے میناروں سے سب سے زیادہ بلند ہوتی ہے وہ مصطفیٰ کی رحمت پہ لاکھوں سلام ہے۔ میں نماز جمعہ کے بعد جب برونائی کی مسجد میں نماز جمعہ کے بعد کھڑا ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ برونائی جو عربی بہت اچھی طرح نہیں جانتے، جو اردو نہیں سمجھتے، جو پرشین نہیں جانتے، ان کی اپنی ملئی زبان ہے جو بولتے ہیں، اس کے باوجود جب مصطفیٰ جان احمد پہ لاکھوں سلام یہ سلام جب پڑھا جا رہا تھا تو اس مسجد میں موجود ہر فرد کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں اور بڑے احترام سے وہ پڑھا تھا۔ اس کے بعد یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، زبانی وہ پڑھ رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گزار تھے۔ یہ تربیت ہے حضرت مبلغ اسلام کی۔ آج سے تقریباً نصف صدی پہلے سے زائد کا عرصہ گزر گیا مگر آج ملیشیا میں
इंडोनेशिया में, सिंगापुर में जो नई नस्लें पैदा हो रही हैं, वो हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम की तरबियत को उस पर बहुत ज़्यादा नुमायाँ असर है। नस्लन बाद नस्लिन, वो पूरी कौम हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम, हज़रत मुबल्लिग़ इस्लाम के एहसानमंद है। ऐसे ही आप साउथ अफ्रीका अगर जाएँ तो आपको मालूम होगा, साउथ अफ्रीका में ग्रे स्टेट की वो मस्जिद है जहाँ आपने सबसे पहले खुतबा दिया, और उस दौर में जबकि डच और ब्रिटिश हुकूमत वहाँ बाद अब तक कंट्रोल की हुई थी, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन का मिजाज था, काले और गोरों में तफरीक पैदा की जाती थी। जो काला है वो ग़ुलाम है और जो गोरा है वो हाकिम है, जो काला है वो महकूम है, जो गोरा है वो हाकिम है। अल्लामा अब्दुल हलीम सिद्दीकी मराठी वहाँ पहुँचे, ये और आपने ग्रे स्ट्रीट मस्जिद के मेंबर पे बैठ के आपने नमाज जुमा के बाद ऐलान किया कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई बंदा किसी का महकूम हो जाए। हम अपने अल्लाह के महकूम हैं, हम उसके आगे सरखमीदा हैं, दुनिया की कोई ताकत हमें कमज़ोर नहीं कर सकती। न अरबी और अजमी, काले और गोरों में इस्लाम को तफरीक नहीं करता। ये वो दौर था अफ्रीका का, डरबन, जोहानिसबर्ग, केप टाउन के वो इलाके थे कि जहाँ कोई भी किसी वाइट एरिया में कोई ब्लैक दाखिल नहीं हो सकता था। अपाथिक का रिवाज था, डिस्क्रिमिनेशन का रिवाज था, नस्ली तफरीक का रिवाज था, काले और गोरों की सरहदें मुख्तलिफ थी। हज़रत अल्लामा अब्दुल हलीम सिद्दीकी मराठी वहाँ पहुँचे और सरोजनी नायडू इस बात को कोट करती है और कहती है कि मिस्टर अलीमुद्दीन जब अफ्रीका पहुँचे तो उन्हें ऐलान किया, अपनी इस ग्रे स्ट्रीट मस्जिद से कहा कि ये ज़मीन अल्लाह की है और अल्लाह के बंदों को यह हक़ है कि वो जहाँ चाहें वो रहें, हम उन्हें पाबंद ज़ंजीर नहीं कर सकते। यह मुल्क जितना कालों गोरों का है उतना कालों का है। और उसके बाद साउथ अफ्रीका में एक तहरीक उठी, सरोजनी नायडू ने बात लिखी कि अलीमुद्दीन जब अफ्रीका में अल्लाह के दीन को लेकर पहुँचे, इस्लाम को लेकर पहुँचे, इस्लाम के निज़ाम हयात को लेकर पहुँचे, आईने ज़िंदगी को लेकर पहुँचे, शऊर हयात को लेकर पहुँचे, इस्लामी रवायात को लेकर पहुँचे, इस्लामी अक़दार को लेकर पहुँचे, इस्लामी नज़्म व रवायात को लेकर पहुँचे, तारीख़ इस्लामी को लेकर पहुँचे, नज़्म व रवायात को लेकर पहुँचे, अपनी सकाफ़त को लेकर पहुँचे, अपनी इल्मियत वक़ार को लेकर पहुँचे। कुरान पाक की आयत करीमा वो पढ़ते रहे तो ऐसा महसूस होता था जैसे दिल के सिदरा पर मोहब्बत रसूल का जिब्रील नग़मा संज हो। जब अलीमुद्दीन कुरान पाक की तिलावत ग्रे स्ट्रीट मस्जिद से किया करते थे तो उनके सुनने वालों में सिर्फ मुसलमानों की तादाद नहीं थी, बल्कि बहुत सारे नॉन मुस्लिम उनकी आवाज़, उनके सोज़े दुरूद, उनकी तिलावत कुरान पाक, उनके लबो लहजे को सुनकर दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। है आया फितने तातार के अफसाने से कपास बा मिल गए काबे को सनम खाने से। और आप जानते सरोजनी नायडू ये बात कोट की, और मंडेला जो बाद में अफ्रीका का और साउथ अफ्रीका का निजात दहिंदा कहा जाता है, कौमी लीडर कहा जाता है, उसके बुनियाद में जो फिक्र थी और उसके बाद साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ, उसके बुनियाद के पत्थर हज़रत अल्लामा अलीमुद्दीन सिद्दीकी मराठी थे। आपके ज़िंदगी का बहुत बड़ा कारनामा है। और उसके साथ आज भी अली मियां सोसाइटी साउथ अफ्रीका डरबन में काम कर रही हैं। आज भी वहाँ पर अल मुख्तार नाम से आपको कई तंजीमें आपको हम मैसर आएंगी। पॉलिटिकली और माशती एतबार से आपने नुमाया काम किया है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नहीं जानता, एक ऐसा स्कॉलर जिसके आगे पूरी मसीह दुनिया झुकी हुई थी, आपने उसे चैलेंज किया और मुंबासा की ज़मीन पर आपने उससे मुनाजरा किया। मुनाजरा करने के बाद उसे बताया कि इस्लाम वो अजीम कानून हयात है जो हर दौर के लिए है और हर ज़माने के लिए है, हर आसे के लिए है। मसीह दुनिया के पास कोई ऐसा कानून हयात नहीं है। मसीह दुनिया को इस्लाम का बाज़ाब्ता तौर पर एहसानमंद होना चाहिए, इसलिए कि कुरान अज़ीम में सूरह माइदा, सूरह आले इमरान और सूरह बनी इसराइल, सूरह मरियम, ये वो सूरतें हैं जिसके ज़रिए से मसीह दुनिया ने इस बात का अंदाज़ा किया है। बल्कि उनके पास अपने अंबिया कराम के हवाले से, उनकी तारीख़ हयात के हवाले से, उनकी ज़िंदगियों के हवाले से, उनके रवायात के हवाले से, उनके अख्तार के हवाले से, उनके मैरिकल्स और मोजज़ात के हवाले से उनके पास जो कुछ है, अगर हज़रत मरियम हज़रत ईसा के हवाले से, वो कुरान अज़ीम का सदक़ा है। अगर कुरान अज़ीम में ये सूरतें मौजूद ना होती तो आज मसीह दुनिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख़ हयात से महरूम रहती। लिहाजा आपने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से कहा कि तुम्हें चाहिए कि तुम इस्लाम के एहसानात को मानो और इस्लाम कबूल कर लो। खैर वो तो ना कर सका, लेकिन उसके बाद उसी महफिल में तकरीबन 500 ऐसे अफराद थे जिन्होंने एक हफ्ते के अंदर इस्लाम कबूल किया और दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। ये वो जज्बा था, ये वो मोहब्बत रसूली थी, ये वो सोज़े सरबदी थी, ये वो जज्बा दिल था और ये वो अखलास, ये मोहब्बत फरावा थी जो हज़रत अलीमुद्दीन सिद्दीकी जहाँ भी गए रसूलुल्लाह के निज़ाम हयात को आगे लेकर गए। प्रोफेसर माइकल हार्ट एक बहुत बड़ा मुफक्किर है, अमेरिकन मुफक्किर है, उसने एक किताब लिखी है दी 100। प्रोफेसर
माइकल हार्ट ने भी हज़रत मौलाना अलीमुद्दीन सिद्दीकी मुबल्लिग़ इस्लाम का तस्करा किया है और कहा कि एक हिंदी नज़ात, एक इंडियन ओरिजिन, एक ऐसा शख्स है जब वो अंग्रेज़ी बोलता है तो इंग्लिश मैन मालूम होता है, जब वो फ्रेंच बोलता है तो वो फ्रेंच लगता है, जब वो जर्मन बोलता है तो ऐसा लगता है कि वो जर्मन का जर्मन निज़ाद है, और जब वो अफ्रीकी ज़बानों में बात करता है तो ऐसा महसूस होता है कि ये सहरा का मकी है और इसने बरसों इसी सहरा में आबाद हुआ है और यहाँ की ज़बान जानता है। बल्कि उसने आगे चल के ये कहा कि जब मौलाना अलीमुद्दीन सिद्दीकी जब वो अफ्रीकन और मलई ज़बान बोलते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे इन्होंने अफ्रीका की किसी नर्सरी में अफ्रीकन ज़बान सीखी हो। ये प्रोफेसर माइकल हार्ट कह रहा है। वल्लाहि अज़ीम, ये वो शख्सियतें हैं जिनके बारे में कहा जाएगा कि आज यूरोप में बेशुमार ऐसे चर्च हैं जिसे ख़रीद कर मस्जिद बनाया गया है। ब्रेडफोर्ड इंग्लैंड की सबसे पहली मस्जिद वो थी जिसे हज़रत क़ायद सुन्नत हज़रत अल्लामा शाह मंदुरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत अल्लामा रईसुल क़लम अल्लामा अशरुल क़ादी रहमतुल्लाह ताला अलैह और मेरे उस्ताद मुफ़क्किर इस्लाम अल्लामा क़ब्ज़ आज़मी ने इस चर्च को ख़रीद कर बादा तौर पर उसे मस्जिद में बदल दिया है। और आज इंग्लैंड नहीं बल्कि पूरे यूरोप में हज़ारों आपको ऐसे चर्च मिलेंगे जिसे बाज़ाब्ता तौर पर मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। कल तक जहाँ तस्लीस की बातें होती थी, आज उस इमारत से ज़रब इल्लाहू की आवाज़ आ रही है, सदाए इल्लाहू की आवाज़ आ रही है। आज वहाँ अल्लाह की वहदत की आवाज़ हो रही है, नबी की रिसालत के नगमे पढ़े जा रहे हैं, वहाँ दिलो निगाह संवारे जा रहे हैं। खुदी है सिर्र नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग़े फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं, पाबंद बहार हो के ख़ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। और आप महसूस कीजिए कि बेशुमार चर्च वो हैं जिन्हें आपने ख़रीद कर आज मस्जिद में आबाद कर दिया। ये वो जगह हैं आज वो हमें मौजूद नहीं, मगर ये तमाम मस्जिदें उनकी रूह के लिए इसाले सवाब की हैसियत रखती। मैं अर्ज़ कर रहा था कि प्रोफेसर माइकल हार्ट वो है जिसने अपनी किताब में बादाब्ता तौर पर हज़रत अल्लामा अब्दुल हलीम सिद्दीकी मरेठी को एक ग्रेट ऑरेटर कह के मुखातब किया है और कहा एक ऐसा शख्स जो तनहा है मगर मीरे कारवां है, एक ऐसा है जिसका आलम यह है कि वो किसी जजीरे में उतरता है और उसके बाद वो तनहा होता है, उसके पास कोई माल तिजारत नहीं होता, एक हाथ में किताब और दूसरे हाथ में सामान सफ़र। लेकिन जब वो जजीरे से वापस होता है तो हज़ारों अफराद होते हैं जिनके सीने ज़रब इल्लाहू के नगमों से आबाद हो जाते हैं। तनहा वो जाता है मगर लौटता है तो एक जमात होती है और उसकी हैसियत मीरे कारवां की हैसियत होती है। यानी कि अफ्रीकी जज़ायर में बेशुमार मसीही मिशनरी काम कर रहे थे। उस वक्त भी हज़ारों डॉलर और पाउंड खर्च हो रहा था। एक पूरी जमात थी, एक ईसाई मिशनरी जो काम कर रही थी कि अफ्रीकन ग़ुलामों को उस सहरा से उठाया जाए और अफ्रीका से ले जाकर वो उन्होंने अमेरिका में बेचा और पूरी दुनिया में ग़ुलामी का माहौल तैयार किया। एक दहशत का माहौल, एक वहशत का माहौल, एक बेबसी का माहौल, एक गुर्बत का माहौल, एक तमकनत का माहौल, एक ऐसा माहौल जिसे कोई सहारा न दे सके, वो हर एतबार से अफ्रीकी ग़ुलामों को सताया गया और पूरी दुनिया में उनकी नुमाइश की गई। ऐसे आलम में अल्लामा अब्दुल हलीम सिद्दीकी मरेठी ने उन अफ्रीकी ग़ुलामों को बताया और कहा कि सुनो, अगर तुम ग़ुलाम हो तो सरवर कायनात के ग़ुलाम हो, अनीसे बेगसा के ग़ुलाम हो, मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम हो, किसी और की ग़ुलामी का तौक़ तुम अपने गले में डाल नहीं सकते। और आपने इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया। प्रोफेसर माइकल हार्ट ये कहता है इस शख्स का अजब आलम है कि तन्हा जाता है किसी जजीरे में और उसके बाद जब लौटता है तो पूरा कारवां इसके साथ होता है। ये इसके पीछे एक ऐसी ताकत है जिसे आप स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, इसके पीछे एक ऐसी ताकत है जो रूहानियत की ताकत है, इसके पीछे एक ऐसा फोर्स है जो अनसीन फोर्स है। और यही वजह है कि जब ये बोलता है तो इसकी ज़बान में एक ऐसा सहर है कि बोलते हुए जब इसे कोई भी सुन ले तो इसकी बात से वो मुतासिर हो जाता है। प्रोफेसर माइकल हार्ट वही है जिसने किताब लिखी है दी 100। ये तलबा जानते होंगे, आपका ताल्लुक़ यकीनन किताब से है, आपका ताल्लुक़ लौह कलम से है, आपका ताल्लुक़ लाइब्रेरियों से है, आपका ताल्लुक़ पढ़ने से है। एक किताब है प्रोफेसर माइकल हार्ट की। मैं इसलिए मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि इतना बड़ा मुफक्किर होकर जो खुद अपने आप को मगरिब का कचकुला समझता है, वो समझता है कि मैं फ़िक्री एतबार से, इल्मी एतबार से, माशी एतबार से, माशती एतबार से, फ़लसफ़े के एतबार से, रियाजी के एतबार से, साइंस के एतबार से हमने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। आज एक मोतबर नाम है प्रोफेसर माइकल हार्ट, उसने किताब लिखी है। और ये प्रोफेसर माइकल हार्ट वो है जो हज़रत अल्लामा अब्दुल हलीम सिद्दीकी से बेहद मुतासिर है। उसने किताब लिखी है दी 100 किताब का आलम ये है। और इसके पस मंदर में जो हवाला है वो हज़रत अल्लामा अब्दुल सिद्दीक़ मरेठी का हवाला है। गौर से सुनिएगा, हज़रत अल्लामा अब्दुल सिद्दीक़ मरेठी ने उसे बादाब्ता करस्पॉन्डेंस भी किया है, ख़त व किताबत भी की है। प्रोफेसर माइकल हार्ट का आलम ही उसने किताब लिखी है दी 100 किताब में
उसने अपने अहद के तमाम मायनात शख्सियात को जमा किया है। उसमें हज़रत अंबिया कराम के हवाले से हज़रत ईसा का भी तस्करा है, हज़रत मूसा का भी तस्करा है, हज़रत इब्राहीम का भी तस्करा है, हज़रत यूसुफ़ का भी तस्करा है, और दीगर अंबिया बनी इसराइल के तस्करा उसमें मौजूद है। उस किताब में न्यूटन का भी तस्करा है, वास्को डिगामा का भी तस्करा है, कैपलर का भी तस्करा है, अपने दौर के अजीम साइंटिस्ट और जोग्राफिया और इल्म हिसाब के माहिरीन, इल्म फलकियात के माहिरीन का भी तस्करा है। लेकिन याद रखें कि प्रोफेसर माइकल हार्ट ने अपनी उस किताब के पहली सफ़ा पर, होना तो ये चाहिए था कि एक साइंसदान होने की हैसियत से वो अपनी किताब के पहले सफ़ा पर हज़रत न्यूटन का तस्करा करता, कैपलर का तस्करा करता, वास्को डिगामा का तस्करा करता, मगर ऐसा नहीं है। प्रोफेसर माइकल हार्ट एक ईसाई होने की हैसियत से, होना तो ये चाहिए था कि वो हज़रत ईसा का तस्करा करता अपनी किताब के पहले सफ़ा पर, मगर ऐसा भी नहीं है। उसने अपनी किताब दी 100 के पहले सफ़ा पर जिस शख्सियत का तस्करा करता है वो हमारे आपके आका सरवर कायनात की ज़ात गिरामी है। वो कहता है ही मोहम्मद वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल्स। मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद की ज़ात गिरामी का आलम यह है कि जिसने पूरी दुनिया को माशी एतबार से, माशरी एतबार से, फ़िक्री एतबार से, अमली एतबार से, सकाफ़ती एतबार से, तहज़ीबी एतबार से, तमद्दुनी एतबार से जिस शख्स ने पूरी दुनिया को मुतअस्सिर किया है, एक ऐसा इनकलाब सुर्ख जजीरे में पैदा होने वाले पैगंबर ने दिलों को बदला, मिजाज को बदला, शऊर को बदला, सोचने का ढंग बदला, दिलों में इनकलाब बर्पा किया और बददुसिफत लोग, सहरा नशीन लोगों को तमद्दुन से आशना किया। उसकी ज़ात गिरामी का नाम मोहम्मद अरबी अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। ये बात प्रोफेसर माइकल हार्ट लिखता है कि जिस शख्स ने पूरी दुनिया को मुतअस्सिर किया है वो मोहम्मद अरबी की ज़ात गिरामी है। उसके बाद हज़रत अल्लामा अब्दुल हलीम सिद्दीकी मिश्री रहमतुल्लाह ताला ने इन तमाम मुफक्किरीन को बाज़ाब्ता तौर पे आपने चैलेंज दिया और ये कहा कि तुम जो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हो, ये बहुत बड़ी बात है किसी के मजहबी एतक़ाद को चैलेंज करना और दलाइल के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। और ये अल्लामा अब्दुल हलीम सिद्दीकी मेरे ठीक कर सकते थे। उन्होंने बाज़ाब्ता मसीह दुनिया में ऐलान किया और उस वक्त के बड़े बड़े जो पादरी थे उन्हें ख़त लिखा और बताया, कहा कि तुम ये बताओ कि तुम 25 दिसंबर को हज़रत ईसा की तारीख़ विलादत को सेलिब्रेट करते हो, तुम्हारा बाइबल क्या कहता है इसके बारे में। आप अंदाज़ा करें, जो बाइबल के पढ़ने वाले हैं उन्हें बाइबल के बारे में कुछ नहीं पता। हज़रत अल्लामा अब्दुल सिद्दीकी मेरे ठीक का आलम यह था कि आपने बाइबल से रेफरेंसेस दिए हैं, आपने उस दौर के अनाजील से बेशुमार रेफरेंसेस देकर पूरे ईसाई वर्ल्ड को मुतहय्यर कर दिया था। इससे ये मालूम हुआ कि हमारे तलबा को, हमारे मुदर्रिसीन को, हमारी आवाम को, हमारे खवास को, हमारी स्कॉलर को, हमारे मुहक्किकीन को तकाबुली मुताला पढ़ना चाहिए। हम अगर दोस्तों की किताबों का मुताला नहीं करेंगे तो जाहिर कि हमारे पास जो तहजीबों का तसादुम है, जो क्लैश ऑफ थॉट है, वो यकीनन बाकी रहेगा। लिहाजा बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिसके इज़ाले के लिए और अपने मद्द मुकाबिल को मुस्कित जवाब देने के लिए हमें उनकी किताबों का पढ़ना ज़रूरी है। अगर हज़रत अल्लामा अब्दुल हलीम सिद्दीकी मेरठी ने अगर अनाजील का मुताला नहीं किया होता, उस दौर के बाइबल का मुताला नहीं किया होता और उस दौर के मुख्तलिफ स्कॉलर्स की किताबों को देखा ना होता तो उनके पास जवाब ना होता। हज़रत अल्लामा अब्दुल हलीम सिद्दीकी मेरठी की तारीख़ हयात और उनकी इबलागी ज़िंदगी का ये उसूल बता रहा है कि हमें दूसरी किताबों को पढ़ना चाहिए। ये इससे आपके लिए में इजाफा होगा। बहर के हज़रत अल्लामा अब्दुल हलीम सिद्दीकी मेरठी ने पूरी मगरबी दुनिया को चैलेंज किया, वहाँ के बड़े बड़े स्कॉलर को चैलेंज किया कि बताओ अगर तुम 25 दिसंबर को हज़रत ईसा की तारीख़ को सेलिब्रेट करते हो कि तुम्हारे पास कोई इसका रेफरेंस हो तो बताओ, तुम्हारा बाइबल क्या कहता है इस हवाले से, तुम्हारी तारीख़ मसीही क्या कहती है इस हवाले से, मसीही उलमा क्या कहते हैं इस हवाले से, तुम्हारा चर्च क्या कहता है इस हवाले से, तुम्हारे वेटिकन क्या कहता है इस हवाले से। उन्होंने मगरिब व मशरिक़ के तमाम स्कॉलर को आपने बाज़ाब्ता चैलेंज दिया और कहा कोई एक ऐसा रेफरेंस और माखज़ और मोतबर किताब तुम पेश नहीं कर सकते जिसमें इस बात की वजाहत हो कि हज़रत ईसा 25 दिसंबर को पैदा हुए थे। ये बहुत बड़ी बात है जो आपने चैलेंज किया और ये चैलेंज आज भी मौजूद है। ये चैलेंज मशरिक़ के लिए भी है, ये चैलेंज मगरिब के लिए भी है, ये चैलेंज शमाल के लिए भी है, ये चैलेंज जुनूब के लिए भी है, ये चैलेंज अरबाब कलीसा के लिए आज भी मौजूद है। उसी से मुतासिर होकर प्रोफेसर माइकल हार्ट ने एक बात कही और कहा जब वो थक गया, वो हार गया, उसे कोई रेफरेंस ना मिल सका तो उसने अपनी किताब में इस बात का बाज़ाब्ता तौर पे इआदा किया और कहा, बल्कि एतराफ़ किया और वो कहता है कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ, आई एम ए क्रिश्चियन बट आई डोंट नो वेदर जीसस वाज एग्जिस्टेड ऑन 25 दिसंबर। उसने कहा कि मैं एक ईसाई स्कॉलर हूँ, मैं ईसाई उल मज़हब हूँ, लेकिन इसके बावजूद, ईसाईयत को फॉलो करने के बावजूद हमारे पास इसका कोई रेफरेंस नहीं है कि हज़रत ईसा
25 दिसंबर को पैदा हुए थे या पैदा नहीं हुए थे। वो कहता है कि मैं ईसाई हूँ, प्रोफेसर माइकल हार्ट वो ये कहता है कि मैं ईसाई हूँ, मगर ईसाई होने के बावजूद हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, कोई बादाब्ता तौर पर हमारे पास कोई ऐसा माखज़ नहीं है, कोई ऐसी सिका रवायत हमारे पास मौजूद नहीं है, या मसीह उलमा ने इस बात पे कोई इत्तफाक़ी फ़ैसला नहीं दिया है कि हज़रत ईसा 25 दिसंबर को पैदा हुए थे। मगर वो कहता है हाँ यस मोहम्मद वाज बोर्न विद इन द लाइट ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हज़रत ईसा कब पैदा हुए ये मुझे नहीं मालूम, मगर मोहम्मद अरबी कब पैदा हुए तो मोहम्मद वाज बोर्न विद इन द लाइट ऑफ हिस्ट्री, मोहम्मद अरबी तारीख़ की रोशनी में पैदा हुए। वो आए तो हयात आई, वो आए तो बख्शिश आई, वो आए तो नजात आई, वो आए तो इफ्तिखार आदमियत ने करवट ली, वो आए तो हमारी पेशानी को लज़्ज़त सजदा मैसर आया, वो आए तो दिल में अल्लाह का इरफान पैदा हुआ। वो पेशानियाँ जो पत्थरों के आगे, वो पेशानियाँ जो दरख्तों के आगे, वो पेशानियाँ जो पत्थरों के आगे, वो पेशानी जो सहरा के आगे, वो पेशानी जो समंदर के आगे, वो पेशानी जो नफ़ा के आगे, वो पेशानी जो नुकसान के आगे, वो पेशानी जो माबूदाल बातिल के आगे झुक रही थी। नबी दो आलम सरवर कायनात का एहसान है कि उन्होंने हमारी पेशानियों को अल्लाह के आस्ताने करम पे झुका दिया। हज़रत अल्लामा अब्दुल इल्म सिद्दीक़ी मरेठी इसकी बाज़गश, ये सदाए बाज़गश यहाँ भी हज़रत अल्लामा की है कि प्रोफेसर माइकल हार्ट एक ईसाई और मज़हब बहुत बड़ा मुहक्किक़ होने के बावजूद वो थक गया और हार गया, और ये कहा कि हम ईसाई तो ज़रूर हैं मगर हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि हज़रत ईसा कब पैदा हुए, मगर मुसलमानों के पैगम्बर का आलम यह है कि वो तारीख़ की रोशनी में पैदा हुए। और फिर वो आगे लिखता है प्रोफेसर माइकल हार्ट कि मोहम्मद अरबी की तारीख़ का हर गोशा उनके मुक़द्दस सहाबा ने महफूज कर लिया है, और इस यकीन के साथ किया है कि उनकी ज़िंदगी का हर गोशा उनके लिए नमूने अमल है। फिर वो कहता है आगे जाकर कि मोहम्मद अरबी का ये मौजज़ा है कि उनके गिरदोपेश सहाबा जो उनके साथी थे वो इस कदर अमानतदार और मुत्तकी परहेज़गार थे कि उन्होंने अपने पैगम्बर की ज़िंदगी की हर अदाओं को और शब रोज़ की ज़िंदगियों को महफूज कर लिया है। और यही वजह है कि मुसलमानों के पास अपने पैगम्बर की तारीख़ हयात के हवाले से जितने माखज़, जितने रेफरेंसेस, जितनी तफसीलात, जितनी किताबें, जितने उसूलियात, जितने कवानीन मौजूद हैं, हज़रत ईसा के मानने वालों के पास ही मौजूद नहीं है। यही वजह है कि चर्च बिक रहे हैं और आज उसी चर्च को ख़रीद कर मुसलमान मस्जिद में आबाद कर रहे हैं। हज़रत मुबल्लिग़ इस्लाम का एक अजीम कारनामा और वो ये है कि आपने बाज़ाब्ता तौर पे वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में आपने लेक्चर दिया, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में आपने लेक्चर दिया, और जब आप लेक्चर दे रहे थे तो किसी सवाल करने वाले ने पूछा और ये सवाल किया कि हमारा बाइबल जो है, हमारा बाइबल वो बहुत ही ऑथेंटिक है, तो आपने बाइबल के कई लाइनें आपने पढ़ी, मुख्तलिफ पेंटिंग को आपने सामने रखा और कहा कि तुम जिस बाइबल को बहुत ऑथेंटिक कहते हो और ये कहते हो बहुत ही ये महफूज है बाइबल, उसके बारे में कोई ऐसी रवायत नहीं है कि तुम्हारी बाइबल महफूज है। उसने कहा, हज़रत अल्लामा ने कहा कि बाइबल फला प्रिंटिंग ये गलत है, बाइबल जो न्यूयॉर्क से छपा है, वो बाइबल जो बरतानिया से छपा हुआ है, वो बाइबल जो अफ्रीका से छपा है, वो बाइबल जो इंडोनेशिया से छपा हुआ है, हर एक के प्रिंटिंग में तजादात है, कॉन्ट्रडिक्शन है, मगर कुरान अज़ीम वो है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने कुरान पाक को नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। मुझसे एक बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस में एक अंग्रेज़ पादरी था, वो अपने हाथ में बाइबल को उठाए, वो उसने कुछ पढ़ा, उसके बाद हम सब मिले बगल के एक हॉल में जो मीटिंग हॉल कहलाता, वहाँ मिले, मुलाकात उससे हुई। हमने उससे कहा बताएं आप कि आपने अभी जो बाइबल से मुतालिक कुछ पढ़ा है, कुछ लाइनें आपने पढ़ी हैं, तो ये बताएं कि आपने ज़बान क्यों नहीं पढ़ा है इसे, आप तो देख के पढ़ रहे थे। तो उसने कहा ऐसा है कि ये मुमकिन नहीं है कि हमारे यहाँ बाइबल को कोई ज़बानी याद कर सके। 800 पेजेस पर मुश्तमिल इतनी मोटी किताब, इट्स इम्पॉसिबल फ्रॉम ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन पावर हु कैन मेमोराइज होल हार्टेडली 800 दिस हॉली बुक। उसने कहा ये मुमकिन नहीं है कि 800 सफ़हात पे मुश्तमिल इतनी मोटी किताब कोई आम इंसान के अंदर ताकत बशरी से मावरा ये बात है कि वो बाइबल के 800 सफ़हात को महफूज कर सके। हमने उससे कहा अच्छा ये बात है तो फिर सुनो, इस्लाम की सदाकत के हवाले से, इस्लाम की सच्चाई के हवाले से, इस्लाम की दवामियत के हवाले से, इस्लाम के आलमी और बैन अक़वामी उसूल हयात के हवाले से इस्लाम बाकी रहने वाला मज़हब है। इस्लाम ही फातेह है हर दौर के लिए, हर ज़माने के लिए और हर अरसे के लिए। इस्लाम फ़तह कामिल है, इस्लाम निज़ाम हयात है, इस्लाम इनक़लाब आफरीन
جوہری ہے، اسلام ہماری متاع گمشدہ ہے، اسلام وہ عظیم طاقت ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے گا کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ وہ اسلام فاتح ہے، اسلام فاتح ہے ہر دور کے لیے، اور جب تک اسلام کے ماننے والے رہے سمندر انہیں راستہ دیتا تھا، آسمان کی بلندیاں اتر کر ان کے قدموں کا بوسہ دیا کرتی تھی۔ میں نے اس انگریز چرچ کے اس پادری سے کہا کہ سنو، جس بائبل کو تم یاد نہیں کر سکتے، واللہ العظیم اسلام کے سچ ہونے کی اور حق ہونے کی جہاں بہت ساری دلیلیں ہیں، اس میں ایک دلیل بہت واضح ہے کہ مسلمانوں کے لاکھوں بچوں نے اپنے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کر لیا ہے۔ جس بائبل کو تم بائی ہارٹ نہیں جانتے، لاکھوں مسلمانوں کے بچوں نے اپنے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کر لیا ہے، اور ایسے ہزاروں آپ کو بچے ملیں گے کہ کھڑے ہو کر ایک شب میں الحمدللہ سے لے کر والناس کے سین تک وہ پڑھ جائیں۔ یہ قرآن پاک یہ نبی کا معجزہ ہے، اور ایک ایسا معجزہ ہے جس کے آگے چرچ اور مسیحی دنیا بالکل بے بس ہے، اور اسلام کی سچائی اور اس کی صداقت کے حوالے سے جہاں بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، یہاں یہ مثال بہت نمایاں ہے۔ حضرات محترم، قابل احترام بزرگو، دوستو، آج کا دور سائنس کا دور ہے، آج کا دور علم کا دور ہے، آج کا دور مسابقت کا دور ہے، آج کا دور کمپٹیشن کا دور ہے، آج کا دور جہاز زندگانی میں بڑھنے کا دور ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی فراغت کے بعد لوگ آپ کی تشت میں کھانا پیش کریں گے اور چیلنجز سے آپ بے خبر ہوں گے۔ ایک انقلاب دستک دے رہا ہے کل کی صبح میں، ایک نئی زندگی آپ کے لیے ہوگی، نیا فلسفہ حیات ہوگا، نیا ماحول ہوگا اور نئی زندگی ہوگی، نئے چیلنجز ہوں گے۔ دارالعلومیہ سے فارغ ہونے والے طلباء، آپ کے سامنے جو ذات گرامی پیش نظر ہو وہ حضرت مبلغ اسلام کی ذات گرامی ہو، آپ کے سامنے جو ذات گرامی ہو وہ حضرت قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد درانی کی ذات گرامی ہو، آپ کے سامنے ان کی زندگی کا ہر گوشہ نکھرا ہوا ہونا چاہیے کہ حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی مریٹھی کے بعد حضرت علامہ شاہ احمد درانی نے اس کاروان حیات کو کیسے آگے بڑھایا۔ آپ نے ورلڈ اسلامی مشن کے ذریعے سے علامہ شاہ احمد درانی نے پوری دنیا میں کام کیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا اور محسوس کیا کہ ان کے شہزادے قائد اہل سنت نے پوری دنیا میں جو حضرت علیم الدین صدیقی مریٹھی کے فلسفہ حیات کو، ان کے نظم زندگی کو، ان کے کاروان حیات کو، ان کی سوچ کو، ان کی تہذیبی اور فکری آہٹ کو اور اس رنگ و نور کو پوری دنیا میں بکھیر دیا ہے۔ جہاں بھی جائیں گے آپ، پورے یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں، آپ کو حضرت قائد اہل سنت کے نقش حیات، ان کی تنظیمی اور تحریکی کاوشوں کے حوالے سے آپ کو نمایاں ماحول نظر آئے گا۔ حضور قائد اہل سنت کو یہ اعزاز حاصل رہا، ہمارے جماعت اہل سنت میں علامہ شاہ احمد درانی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے باضابطہ طور پر UNO اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن میں آپ نے خطاب کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ جب تشریف لے گئے رشیا تو لیلن کی قبر پہ لوگ پھول چڑھائے کرتے تھے۔ یہ اصول ہوتا ہے کہ آپ کہیں جائیں تو اسی قبر پہ آپ پھول پیش کریں۔ علامہ شاہ احمد درانی جیسا صاحب دعوت و عظیمت شخص نگاہوں کے سامنے نہیں آتا۔ آپ نے باضابطہ اسٹیج پہ دو عظیم شخصیتیں جلوگر ہو چکی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ دستار بندی کا وقت قریب ہو رہا ہے، لیکن جو لوگ آس پاس شور مچا رہے ہیں برائے کرم بیٹھ جائیں۔ یہ بزم مبلغ اسلام کی بزم ہے، قائد اہل سنت کی بزم ہے، لہذا انہوں نے جو شائستگی آپ کو دی ہے پلیز آپ اسے فالو کریں، اسے اسٹیبلش کریں، اسے محفوظ رکھیں، اسے شو کریں عملی طور پہ۔ میں بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، شاید آپ کو اس کا اندازہ نہ ہو کہ جس قائد اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد درانی اور مبلغ اسلام کی قیادت میں دارالعلومیہ، ان کی روحانی قیادت میں دارالعلومیہ جو اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اس بنیاد کے پتھر میں کتنی کاوشوں، محنتوں اور دقت رازیوں کا حوالہ ہے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں عرض کر رہا تھا، بتا رہا تھا کہ جماعت اہل سنت میں حضرت علامہ شاہ احمد درانی کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے باضابطہ طور پر اقوام متحدہ میں UNO میں آپ نے خطاب فرمایا، اور وہاں قرآن پاک کی تلاوت فرمائی،
اور اس تلاوت قرآن پاک کے بعد یونائٹڈ نیشن کی مجلس جب برخاست ہوتی ہے تو اس کے 5 ایسے کی نوٹس افراد موجود تھے جنہوں نے بعد میں حضرت علامہ سے رابطہ قائم کیا اور کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ علامہ شاہ احمد درانی کی آواز بہت ہی پاکیزہ تھی، بہت خوبصورت قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ علامہ عبدالستار خان نیازی کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی شریف میں موجود تھا، ایک خوبصورت آواز ایک نوخیز بچے کی زبان سے آ رہی تھی، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ میں نے کہا کسی سے کون ہے، تو معلوم ہوا یہ بچہ جو ہے عبدالعلیم صدیقی کا یہ شہزادہ ہے۔ اتنا خوبصورت ایسی تلاوت قرآن پاک۔ علامہ عبدالعلیم صدیقی ملٹری کے شہزادے قائد سنت کا عالم یہ تھا کہ آپ جب قرآن پاک پڑھتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سے ابھی اسی وقت دل کے سدرہ پر محبت رسول کا جبریل نغمہ سنج ہو رہا ہے۔ پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کلام مقدس ابھی عرش کی بلندیوں سے قلب نازل مصطفیٰ پہ نازل ہو رہا ہے۔ جب وہ پڑھتے تھے تو کلام پاک سننے کے بعد بے شمار ایسے انگریز جو آپ کی تلاوت قرآن پاک سننے کے بعد آپ مسلمان ہو گئے۔ تو یونائٹڈ نیشن میں آپ نے تقریر کی، اس تقریر کا متن یہ تھا، اس کا خلاصہ یہ تھا، یونائٹڈ نیشن میں آپ نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج پورا یورپ جو روشن ہے، اس میں جو فلسفہ ہے، یورپ کا جو فلسفہ ہے، جو سائنس ہے، جو جیومیٹری ہے، جو علم حساب ہے، جو ریاضیات کے مسائل ہیں، جو اسٹرو فزک ہے، جو ہیلتھ کا پورا نظام یورپ کا ہے، اس کے بنیاد کے پتھر ہمارے اسلامک اسکالر ہیں۔ علامہ شاہ احمد درانی نے کہا کہ جب یورپ کی درسگاہوں میں ہمارے مسلم مفکرین زکریا رازی ہوں، ابو ریحان البیرونی ہوں، عمر خیام ہوں اور ابو علی سینا ہوں، جب ان کی کتابیں وہاں پڑھائی جاتی ہیں تو پھر آپ انہیں آنر کیوں نہیں کرتے اور ان کی مخطوطات کو آپ جمع کیوں نہیں کرتے؟ حضرت علامہ شاہ احمد درانی کی اس تقریر کا یہ اثر ہوا کہ اگر آپ یونائٹڈ نیشن جائیں گے، UNO اقوام متحدہ آپ جائیں گے تو باہر جو 4 نام بڑے سرخیوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ زکریا رازی، ابو ریحان البیرونی، عمر خیام اور ابو علی سینا کا ہے، اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ 4 اسکالر یورپ کو میسر نہ آتے تو آج پورا یورپ اندھیرا ہوتا۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، آپ نے اپنی متاع حیات کو کھو دیا ہے۔ وہ علمی سرمائے جو کسی دور میں اس ملک کی زینت رہے ہیں، وہ علمی سرمائے جو کبھی شاہ جہانگیر اور شاہجہاں اور ٹیپو سلطان کے دور کی کتابیں آج لندن میں محفوظ ہیں، لوگ انگریز اسے پڑھ رہے ہیں، باضابطہ اس کی پرنٹ آؤٹ محفوظ کی جا رہی ہے۔ اور بے شمار وہ کتابیں جب بغداد تباہ ہوا، جب عراق تباہ ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد وہ تمام کتابیں لندن امریکہ پہنچائی گئی ہیں۔ عراق کانفرنس میں حضرت علامہ شاہ احمد درانی کا خطبہ، ان کی تقریر بہت نمایاں ہے۔ انہوں نے باضابطہ طور پہ اعلان کیا تھا کہ ہم صدام کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ صدام نے عشق رسالت کی حفاظت کی ہے، صدام نے انبیاء اولیاء اور ہمارے اکابرین کے روضے اور ان کے مزارات مقدسہ کی حفاظت کی ہے۔ ہم نے صدام کی حمایت اس لیے کی ہے کہ صدام نے ان تمام لائبریریوں کو جس میں کتابیں مخطوطات رکھی ہوئی ہیں اس کی حفاظت کی ہے۔ حضرت علامہ شاہ احمد درانی کو جب انہیں 5000 مزاج میں خودداری کا عالم ہی ہے کہ جب وہ کانفرنس سے فارغ ہوئے تو $5000 کا لفافہ انہیں پیش کیا گیا، بلکہ ہر جتنے مندوب تھے اس میں شریک ہر ایک کو صدام گورنمنٹ کی طرف سے $5000 کا جو لفافہ پیش کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ $5000 کیا ہے؟ اس کو آپ کیلکولیٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا روپیز میں ایک لفافے میں کتنے پیسے تھے۔ مور دین 500 روپی، مور دین 5 لاکھ سے زیادہ اسے موجود تھے۔ تو آپ نے کہا کہ اس وقت صدام حسین اور اس کا یہ پورا عملہ جو ہے وہ ناموس رسالت کے دفاع کے لیے کام کر رہا ہے۔ میری غیرت ایمانی اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ میں صدام کی طرف سے کوئی نظر قبول کروں، اور اپنے تمام ساتھی ان کے ساتھ تھے، انکلوڈ علامہ قابوس اعظمی اور 2 سے علماء، علامہ اشرف القادری اور علامہ ڈاکٹر فرید الحق، 2 سے اور افراد جو تھے، سب نے اپنے لفافے واپس کر دیے اور کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کہہ کر واپس کیا کہ کروں مزے اہل دو اللہ پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، میرا دین پارے نہ نہیں۔ آج کے دور میں قائد سنت کا یہ عمل مثال ہے ہم سب کے لیے۔ وہ عظیم ایسے نہیں تھے جنہیں قائد سنت کہا گیا، ان کے زندگی میں جو نمایاں قدریں موجود تھیں وہ ان کا صبر تھا، وہ ان کا تقویٰ تھا، وہ ان کا جذبہ اثار تھا، وہ ان کی محبت رسولی تھی، ان کی فرزانگی اور دیوانگی تھی، ان کا جذبہ جنون خیز تھا۔ انہوں نے اپنے عزم کی ٹھوکر سے تاریخ راتوں کے مسافروں کے راستے ہے اگر پتھر کو چراغ راہ بنایا ہے تو اس کے پس منظر میں وہی قوتیں تھیں جو تقویٰ ہے، طہارت ہے، ایثار ہے، جذبہ ہے، قربانی ہے، قوت برداشت ہے، جس قوت برداشت نے
علامہ شاہ احمد نورانی کو قائد اہل سنت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پاک پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ آج امریکہ، یورپ اور افریقہ سے لے کر انڈونیشیا سے لے کر اور سورینام تک جتنے مساجد آپ نے بنوائے ہیں واللہ العظیم اس کے بنیاد کے پتھر حضرت علامہ شاہ احمد نورانی ہے۔ آج برطانیہ میں تقریباً 500 سے زائد سنیوں کی مسجد موجود ہے اور اس کی بنیاد کے پتھر حضرت علامہ شاہ احمد نورانی اور علامہ اشرف القادری ہیں۔ ہمارے یہاں کے لوگ اذان بیڈ فورڈ کی مسجد جب خریدی گئی چرچ تو اس کے سب سے پہلے مؤذن حضرت علامہ اشرف القادری تھے اور اس چرچ کے سب سے پہلے امام حضرت علامہ شاہ احمد نورانی تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک آگے کھڑے تھے، پیچھے علامہ قمر الزمان اعظمی اور علامہ اشرف القادری۔ انہوں نے محنتیں کی ہیں۔ یہ گلزار، یہ بہار ایک دن کا نام نہیں ہے، اس کے پس منظر میں دقت ترازی کا حوالہ ہے، اس کے پس منظر میں فاقہ کشی کا حوالہ ہے، اس کے پس منظر میں جذبہ جنو خیزی کا حوالہ ہے، اور اس کے پس منظر میں قوت برداشت کا حوالہ ہے، اس کے پس منظر میں مسلک اعلیٰ حضرت کو اغیار کے سامنے واضح کرنے کا حوالہ ہے، اس کے پس منظر میں وہ صحرا نوردی ہے، اس کے پس منظر میں آہ سحرگاہی ہے، اس کے پس منظر میں جذبہ جنو خیز کا حوالہ ہے، اس کے پس منظر میں وہ مقصود منزل ہے جس کی تلاش میں وہ ایشیا سے اٹھے، افریقہ گئے اور یورپ تک پہنچے۔ علامہ عبدالعظیم صدیقی اور علامہ شاہ احمد نورانی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پاک پہ رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ آپ سب کو آج کا جلسہ مبارک ہو۔ میں اس موقع سے اپنے رفیق گرامی قدر اور اس دارالعلومیہ کے سربراہ اعلیٰ مفتی اعظم ہالینڈ، جن کا تذکرہ میں پہلے کیا تھا کہ آج پورے یورپ میں یہ علمیہ ہی کا فیضان ہے، یہ مبلغ اعظم ہی کا فیضان ہے، اور یہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی ہی کا فیضان ہے، جو یکے بعد دیگرے رواں دواں ہے۔ ایک جمع سال قوت جس کا علم جوان ہے، جس کی فکر جوان ہے، جس کا شعور جوان ہے، جس کا احساس جوان ہے، جو قوت برداشت کا مالک ہے، جو اثار و تقوی شعاری کا حامل ہے، جو اپنے نفس کے خاطر نہیں بن کے دین کے لیے کام کرتا ہے۔ یہاں رہ کر یہ بہت آسان ہے، ہم تو ہار پھول پہنائے جاتے ہیں، نعرہ لگایا جاتا ہے، لوگ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے کو ویلکم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ یورپ میں کیا اس طرح ہوتا ہے؟ کیا ہمارے لیے بھی لوگ نعرہ لگاتے ہیں؟ کیا وہاں ہمارے لیے بھی یہ کاروان ہمارے ساتھ چلتا ہے؟ کیا ہمارے بھی لیے گلپوشی ہوتی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھو علامہ شاہ احمد نورانی فرمایا کرتے تھے کہ ہم جب یورپ آئے تو ہماری حیثیت خود کوزہ کی تھی، خود گلے کوزہ کی تھی اور خود کوزہ گر کی تھی۔ ہماری حیثیت، ہمارے ساتھ کوئی بیگ اٹھانے والا نہیں تھا، ہمارے ساتھ کوئی نعرہ لگانے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی پھول پہنانے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی دستبوسی کرنے والا نہیں تھا، ہمارے ساتھ مریدوں کی جماعت نہیں تھی۔ علامہ قائد اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ جو کچھ قائم کیا ہے اس کے پس منظر میں ہمارا تقویٰ ہے، ہمارا ضبط ہے، ہمارا صبر ہے، ہماری قوت برداشت ہے، ہماری بے نیازی ہے، اور ہم نے حرص و طمع کا راستہ کبھی اختیار نہیں کیا۔ ہم نے یہ کوشش کی کہ جس اللہ کے دین کے لیے ہم اس ملک میں پہنچے ہیں، جو موسم کے لحاظ سے سر تو ضرور ہے مگر عشق رسالت کے حوالے سے ہم اس برفیلی زمین کو عشق رسالت کی حرارت دیں گے اور وہ فاتح اعظم رہے گا۔ اور آج برطانیہ عشق رسالت، محبت رسولی کے اعتبار سے یقیناً فاتح اعظم ہے۔ علامہ قمر الزمان اعظمی نے اس وقت مسجد بنائی ہے مانچسٹر میں، یہ آخری بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ہماری زمین نہیں ہے، ہمارے لوگ نہیں ہیں، ہمارے مریدین کی جماعت نہیں ہے۔ یہاں کے تلامذہ اساتذہ کا ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، چومنا بھی چاہیے، مگر یورپ میں وہاں کا مزاج، وہاں کی تہذیب، وہاں کی ثقافت، ویسٹرنائز ماحول شاید یہ نہ ہو کہ اس کے باوجود بات تو یہ ہے کہ جب مد مقابل سخت ہو تو رفتار تیز کر دینا چاہیے۔ جب ہوا کا رخ آپ کو ڈھکیل رہا ہو پیچھے تو اس حوادث کے مد مقابل اپنی رفتار کو تیز کر دو۔ ایک شجر لگا دینا خشک ریگزاروں میں، جو یہاں سے گزرے گا آپ کو دعا دے گا۔ علمیہ خشک ریگزاروں میں لگایا گیا ہے، آج جو گزر رہا ہے دعا دے گا اور دعا دے رہا ہے۔ علمیہ ایک درخت سائے دار ہے، اس کے سائے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ واللہ العظیم جتنے لوگوں نے علمیہ کو آگے بڑھانے میں دامے درے میں قدم سخن کام کیا ہے، حضرت سید شمس الحق سے لے کر اس کے ماں بعد جتنے افراد ہیں وہ سب آج ثواب جاریہ کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن فرمائے۔ تو یہ جذبہ دل اگر آپ کا ہوگا، میں یہ بات حضرت علامہ شاہ احمد نورانی سیکھی ہے، مجھے الحمدللہ ان کے ساتھ چند قدم چلنے کا مجھے موقع ملا ہے۔ وہ ایک سادہ کھانا کھایا کرتے تھے، انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی مہنگا کپڑا نہیں پہنا۔ انہوں نے مشن کے حوالے سے انگلینڈ میں جب بھی کوئی جلسہ ہوا اور ہم لوگوں نے حضرت کی بارگاہ میں نظر پیش کی
تو آپ نے کہا اسے لو اور مشن میں ڈال دو. مشن کو اس کی زیادہ ضرورت ہے. وہ چاہتے اگر تو کراچی کلفٹن میں ان کا مینشن ہوتا, مگر ایک فقیر کی طرح انہیں پوری زندگی گزاری ہے. لیکن یاد رکھو وہ فکر کی روشن میں بجلی سے زیادہ تیز تھے, جن کے رگوں میں صدیقی خون دوڑ رہا تھا اور جنہوں نے ان کا دل عشق رسالت کی بے پناہی سے سمندر کی حیثیت رکھتا تھا, اور جو اپنی آنکھوں میں گنبد خضرا کی چمک رکھتے تھے, اور وہ کہتے تھے جس کی نظر منزل مقصود پر ہو دنیا کی کوئی طاقت اسے کمزور نہیں کر سکتی. وہ جہاں بھی جائے گا آسمان کی بلندیاں اتر کر اس کے قدموں کا بوسہ دیں گی اور سمندر میں راستہ دے گا. اور یہی ہوا ہے. آپ نے افریقہ کے صحرا کو چیرا, یورپ کے سمندر کو چیرا, اور اذان کی آواز جو فجر کے وقت جو آواز گونجتی ہے نا انڈونیشیا کے ساحل پر, ایک مفکر نے یہ بات لکھی بھی ہے کہ مسلمان کمزور ہے, مسلمان تباہ حال ہے, مسلمان پریشان حال ہے, عدم اتحاد کے ہم شکار بھی ہیں, ہماری قیادت بھی ہمارے پاس نہیں ہے. یہ بتاؤ کہ ہم قرآن کی دعوت کے مستحق صرف ہندوستان کے لوگ تو نہیں ہیں نا, یورپ کے بھی, افریقہ کے بھی ہیں. آپ گئے وہاں 4 روز کے بعد گھوم کے چلے آئے. آپ نے بتایا کہ دعوت کا کتنا سلسلہ آپ نے دراز کیا, لیکن یہ وہ لوگ تھے 3 4 ماہ آپ نے وہاں قیام کیا, اور جب تک کہ مشن مکمل طور پر اسٹیبلش نہیں ہو گیا علامہ شاہ احمد درانی, علامہ اشرف القادری وہاں سے لوٹے نہیں. کون ہوتا ہے جو برطانیہ کی بہاروں کو چھوڑ کے واپس آ جائے؟ 17 ماہ کے بعد علامہ اشرف القادری نے بات کہی کہ اب میں جا رہا ہوں, اور حضرت علامہ قمر الزمان آزمی سے کہا کہ اب یہ تمہارے حوالے ہے, میں جا رہا ہوں ہندوستان میں, مجھے بہت کچھ کرنا ہے. کتنے لوگ ہیں مجھے بتائیں کہ وہ انگلینڈ جانے کے بعد وہاں کے پاؤنڈ کو چھوڑ کر, وہاں کے ڈالر کو چھوڑ کر, وہاں کے آسائشوں کو چھوڑ کر, وہاں کے بنگلوں کو چھوڑ کے واپس آئے ہوں؟ علامہ شاہ احمد درانی نے اپنی پوری زندگی کو بنگلہ نہیں بنایا. بڑے بڑے اپنے دور کے فرائض, اپنے دور کے ارباب مملکت, صدام سے لے کر اور قذافی تک ان کے قدموں میں جھکے ہوئے رہتے تھے. میں جب لیبیا گیا کانفرنس میں, میں جب آج سے 10 سال پہلے قذافی کی زندگی میں ان کی موجودگی میں جب میں لیبیا گیا, آپ یقین جانیے کہ میں نے وہاں کے شاہراہ عام پر 2 شخصیات کا نام دیکھا. ایک تو خود وہاں کے ارباب مملکت کے سربراہ کلن قذافی تھے, اور دوسرے اسلامی اسکالر میں جو پوری عالم اسلام کی نمائندگی کر رہے تھے وہ حضرت علامہ شاہ احمد درانی تھے. کتنے احساس کی بات ہے. اب بتاؤ, آج بھی تو کانفرنس ہو رہی ہے نا, عراق کانفرنس ہو رہی ہے, استنبول میں کانفرنس ہو رہی ہے, الجزائر میں کانفرنس ہو رہی ہے, یمن میں کانفرنس ہو رہی ہے, ایران میں کانفرنس ہو رہی ہے. کیا ہماری کوئی قیادت ہے ہندوستان سے؟ کیا ہمارے علماء جا رہے ہیں وہاں؟ بتاؤ. علامہ شاہ احمد درانی کے جانے کے بعد وہ جگہ خالی ہو گئی. علامہ اشرف القادری کے جانے کے بعد وہ جگہ خالی ہو گئی ہے. میں دہلی اور بمبے کے اخبارات کے ایڈیٹرز کو دیکھتا ہوں وہاں کی کانفرنسوں میں, میں یہاں ندوہ کے وہابیوں کو دیکھتا ہوں وہاں, اور یہ کہتے ہیں کہ میں صوفی ہوں. یہ صوفی بن کے کبھی استنبول جاتے ہیں, اور کبھی عراق جاتے ہیں, کبھی لیبیا جاتے ہیں. آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر آپ واقعتاً اگر آپ کے پاس قائد اہل سنت کی امانت ہے, تو جس طرح حضرت علامہ مفتی شفیق الرحمان نے پورے یورپ کو اپنی تحریروں سے اور اپنی دعوت و عظیمت سے آباد کر دیا ہے, اس کم عمری میں کہوں گا دارالعلوم سے فارغ ہونے والے طلبہ تم اس کو فالو کرو, اس نہج کو آپ اپناؤ. آپ کے قائد اہل سنت ہیں, آپ کے قائد مبلغ اسلام ہیں, ان کی تاریخ حیات کو پڑھیں, اور زندگی کا ایک بہت بڑا میدان تمہارا انتظار کر رہا ہے. یہ کہنا غلط ہوگا کہ قائد اہل سنت کے جانے کے بعد یہ جگہ خالی ہو گئی اور اب کوئی وہاں پہنچنے والا نہیں ہے. ہر کے آمد عمارت نو ساخت, ایک نئی صبح تمہارا انتظار کر رہی ہے, ایک منزل تمہارا انتظار کر رہی ہے, ایک روشن شاہراہ تمہارا انتظار کر رہی ہے. اٹھو اس زمینوں سے اپنے اس عزم و استقلال کے ساتھ, اور اپنے عزم کی ٹھوکر سے تاریخ راتوں کے مسافروں کے راستے کے ہر پتھر کو چراغ راہ بنا دو. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ قائد اہل سنت نے کہا ہے. انہوں نے زمین عطا فرمائی. لہٰذا دارالعلوم علیمیہ کے طلبہ کی نمائندگی عراق میں بھی ہو, ایران میں بھی ہو, لیبیا میں بھی ہو, استنبول میں بھی ہو, اس لیے آپ کو تیاری کرنی ہوگی اس یقین کے ساتھ کہ آج بھی ہو جو براہیم سے ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اپنے آپ کو محدود نہ کرو, آپ کو اپنے گرد و پیش زندگی فراہم کرنی ہے. کوئی آپ کے لیے آپ کی سہولیات کو اور آپ کے مستقبل کو اور آپ کی صبح روشن کو کوئی آپ کو فراہم نہیں کرے گا. اس کمپٹیشن کے دوران کوئی کرے گا؟ کوئی کرنے والا نہیں ہے. آپ تنہا ہوں گے مگر آپ کے اندر جذبہ دل اور
نیتوں کا اخلاص اور دعوت و عزیمت کا جذبہ ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی. آپ جہاں بھی جائیں گے سمندر آپ کو راستہ دے گا اور آسمان کی بلندیاں اتر کر آپ کے قدموں کو آسمان کی بلندیاں اتر کر آپ کے قدموں کو چومیں گی، اس یقین کے ساتھ کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. السلام علیکم.